اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ایک ساتھ پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، علم الانسان ما لم یعلم، اور آدمی کو وہ کچھ سکھا دیا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے، سیکھنے کا ہنر دیا ہے، ذہن دیا ہے، طاقتیں دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں دی ہے، تو آپ رب کے نام سے پڑھیے، سیکھیے۔ بعض حضرات یا ہم میں سے اکثر حضرات یہ سوچتے ہیں کہ بس پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، پڑھا لکھا جوان ہوئے، نوکری کر لیے، شادی بیاہ ہوگی، کھاتے پیتے عیش مستی کرتے زندگی گزر جائے گی۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف نہیں پھرنا ہے؟ ایسا نہ سوچو۔ یہ دنیا میں جو کفار اور مشرکین ہیں جو ایمان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، یا مسلمان جو عمل کی طرف دھیان نہیں دیتے، انہیں ان آیت کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی اور ہماری طرف تمہیں پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ ایسا تم نے گمان کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اور ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے تمہیں اور جنات کو نہیں بھیجا مگر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ باتیں اسے معلوم ہوں گی جو پڑھے گا۔ اسلام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور وہ آئے تو ان کا مقصد آنے کا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو تمہیں خوب دولت مند بنا دیں گے، وہ آئیں گے تو تمہیں خوب زمین جائیداد دے دیں گے، وہ آئیں گے تو تمہیں سائنس سے مالا مال کر دیں گے، وہ آئیں گے تو تمہیں یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں فرمایا۔ تو اب ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کس مقصد کے تحت مبعوث فرمایا؟ کلام مقدس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ان کا صرف 4 مقصد تھا، صرف 4 مقاصد کے تحت وہ اس زمین پر بھیجے گئے، اور انہوں نے اس 4 مقصد کو پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا۔ ہر مسلمان کی نظر میں یہ 4 مقصد ہمیشہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعثت انبیاء کا یہی 4 مقصد ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ اس 4 مقاصد کو پورے کریں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 احکام بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کتاب سے مراد یعنی قرآن شریف سکھائیں گے۔ اس میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنا سکھائیں گے، روزے کا حکم ہے، روزہ رکھنا سکھائیں گے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا سکھائیں گے۔ یعنی کتاب سے مراد تلاوت، پہلے تلاوت، اسی کو کہتے ہیں پڑھنا،
آپ پڑھیں گے تو آپ کو نئی نئی باتیں معلوم ہوں گی، اور جب نئی باتیں معلوم ہوں گی تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کے عقیدے میں پختگی آئے گی، آپ ایک اچھے انسان بننے کی طرف گامزن ہوئیں گے، جو تلاوت قرآن سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب کی تعلیم، علماء نے فرمایا اس سے شریعت کی تعلیم مراد ہے۔ شریعت کی تعلیم میں جسے آج کل کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں فقہ کی تعلیم، فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارا روزی روزگار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہم مر جائیں تو ہماری میراث کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ شریعت ایمان کے بعد سب سے اہم جز ہے جس پر عمل کرنا ہے سبھی لوگوں کو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حکمت سے مراد اخلاقی تعلیم ہے۔ انسان کے اندر دو طرح کے اخلاق پائے جاتے ہیں، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کے ذریعے انسان نجات پاتا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، اور برے اخلاق کے ذریعے انسان نامراد ہوتا ہے اور وہ ناکام انسان ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق میں کون کون سی باتیں آتی ہیں؟ برے اخلاق میں کیا آتی ہے؟ برے اخلاق غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بے حیائی کا کام کرنا، یہ سب برے اخلاق میں شامل ہیں۔ ظلم کرنا۔ اچھے اخلاق میں ہے کہ انسان نماز روزہ کا پابند ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہو، یہ سب اچھے اخلاق ہیں۔ تو تعلیم حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن، تلاوت کتاب، احکام شریعت سکھانے کے لیے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر تعلیم اخلاق، چوتھے نمبر پر آیا وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ آیا، یعنی انہیں صاف ستھرا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے نفس کی جانب الہام کر دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتا دی گئی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ جو نفس کو پاک کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ انسان جو اسے گندا کر دیا۔ ہمارے جسم میں نفس ہے، اور یہ نفس برائیوں کی جڑ بھی ہے، اور اچھائی پر عمل کرنے کے لیے بھی اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ گویا کہ یہ کہہ لیجئے ایک طاقت ہے جس پر برائی جلدی سوار ہو جاتی ہے، اور اچھائی کو سوار کرنا پڑتا ہے۔ یہ برائی جو جلدی سوار ہوتی ہے، اسی کو، انہی سواری کو روکنا ہے اور اس پر اچھائی کو سوار کر دینا ہے، تاکہ انسان اچھے اخلاق کا حامل بنے اور برے اخلاق سے وہ توبہ کرے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب آیا کہ اپنے آپ کو صاف کرے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا۔ تو یہ چار کام ہیں بعثت انبیاء کے مقصد ہیں۔ انہی مقصد کے تحت کہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں سکھائیں، عام کریں، اور ان مقصد کو پورا کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آج ہمارے مدارس، مساجد اور خانقاہیں اس کام کو کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدارس سے بھی جڑے رہیں، خانقاہوں سے بھی جڑے رہیں، مسجدوں سے بھی جڑے رہیں۔ اسی میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے جڑے ہوئے رہتے ہوئے آپ دنیاوی کسی میدان میں ناکام ہو سکتے ہیں، بلکہ ان سے بھی جڑے رہیں، اور دنیا کا جو میدان ہے، کاروبار کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے، ان میں بھی اپنا کمال کو حاصل کرے، لیکن جہاں بھی رہے اپنے دین سے الگ نہ ہو، بلکہ دین کے کام کو بھی بحسن و خوبی انجام دیتے رہیں۔ جہاں رہیے وہیں نمازیں پڑھیے، جہاں رہیے وہیں تلاوت کیجیے، جہاں رہیے وہیں اچھے اخلاق سے پیش آئیے،
جہاں رہیے وہیں اپنے دل سے برائی کو دور پھینک دیجئے، یہی اسلام کا اصل مقصد ہے۔ انبیاء کرام اس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اور بھی باتیں ہیں مگر ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔